بہن جب گھر آئے تو 3 کام کرنا فرض ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لڑکیاں اور بہنیں دے کر آزماتا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ اپنی بہنوں کے گھر جایا کرو تو راستے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ اگر وہ بیوی کے روح میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا خامد وہ ہے جو اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو باپ اپنی ایک بیٹی کو خوشی خوشی پالتا ہے، اس کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آتا ہے، تو جنت میں میرے قریب اتنا ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی آپ اپنی بہنوں کے گھر جایا کرو تو راستے سے ضروریات زندگی کی کوئی چیز لے لیا کرو۔ اگر کچھ لے کر نہیں جاتے تو اپنی بہن کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے دے آیا کرو تاکہ وہ آپ پر خوش ہوں۔ تم پر ان کا وراثتی حق ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بہنوں کو کچھ نہ کچھ دے کر آیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدنصیب ہے وہ فرد جو اپنی بہن سے ناراض ہے دوران ناراضگی اس کی جو اس کی بہن کی موت واقع ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو جس نے آپ کو بہن جیسے پاکیزہ رشتے سے نوازا ہے۔ بہن ہی وہ رشتہ ہے جو ہر وقت تمہارے دکھوں کا سہارا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر بہن آپ سے بڑی ہے تو اس کو ماں کا رتبہ دیا کرو۔ اگر وہ تم سے چھوٹی ہے تو اولاد کی طرح اس کی پرورش کیا کرو جیسا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 بہنیں عطا کی ہیں تو اس نے اپنی بہنوں بیٹیوں کی تربیت ٹھیک کی ہے اور اس کے ہر حقوق کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں بہنوں کی پرورش ٹھیک طریقے سے کی اور ان کا نکاح کر کے عزت کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ رخصت کر دیا تو اس بندے پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی ہر مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ اسی طرح ماں کی محبت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت اور اس کی 2 بیٹیاں میرے گھر کچھ کھانے کے لیے آئیں تو اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی اور اس نے وہ کھجور آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ پھر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوان لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی۔ ناظرین گرامی، جس فرد کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں عطا کریں تو وہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس آیت میں لڑکیوں کا ذکر کر کے اس لیے آزمایا گیا ہے کہ قبل از اسلام لوگ بیٹیوں کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ لڑکی کو منحوس تصور کرتے تھے۔ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ شرم کے مارے کسی کے سامنے نہ جاتا۔ وہ لڑکی کی پیدائش بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ دور جاہلیت میں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ غم کے مارے لال پیلا پڑ جاتا تھا کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور اتنا غم زیادہ ہوتا اور سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ اس کو زندہ رہنے دے کہ دفن کر دے۔
قرآن پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹیاں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت دے کر اور کسی کو بہن دے کر آزماتا رہتا ہے۔ اصل میں مسلمان وہ شخص ہے جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے پر اس نے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملاتے ہوئے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے ان دونوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی کہ وہ جوان ہو گئیں تو وہ پرورش کرنے والا شخص اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنا فاصلہ ان دونوں انگلیوں کا ہے۔ ایک بار دور جاہلیت میں ایک بدبخت شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں جب بھی اس کو آواز دیتا تو وہ میری آواز پر بھاگی آتی تھی اور میری ہر بات مانتی تھی۔ میں ایک دفعہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک پانی کا کنواں آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہ کنویں میں گھیرتی ہوئی مجھے ہائے بابا پکار رہی تھی۔ اس شخص کا یہ واقعہ سنتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ مجمع میں سے کسی ایک نے کہا، اے بندے، تو نے رسول خدا کو غمگین کر دیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے روکو مت، اس کو اپنا سارا واقعہ سنانے دو۔ اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اسے سوال کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بار پھر اپنا قصہ سنانے کو کہا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر سارا قصہ لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ دوبارہ سننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کافی غم زدہ ہو گئے۔ اس بندے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا مجھے اس پر معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت میں جو ہو گیا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی واقعہ سنانے والے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اگر ہم اس دور کی بات کریں تو اب بھی زیادہ تر لڑکیوں کو برا سمجھتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ لڑکوں کی نسبت اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ جنگ اوتاس میں جب دشمن کو شکست ہوئی تو جنگی قیدیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہوئیں۔ جب انہیں شناخت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو انہیں پہچان کر جوش محبت میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر انہیں بٹھایا اور پھر کچھ اونٹ اور بکریاں دے کر ارشاد فرمایا، تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے پاس رہو اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ انہیں ان کے قبیلے میں پہنچا دیا گیا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لڑکیاں اور بہنیں دے کر آزماتا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر کے ان کو پروان چڑھاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔